ایک دفعہ روایتوں میں آتا ہے کہ حسن اور حسین بیمار ہو گئے، آپ نے منت مانگی کہ یا باری تعالیٰ میرے حسن اور حسین کو ٹھیک کر دے، میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ آج ہم بھی منتیں مانگتے ہیں نا، کوئی دیگ مانگ لیتا ہے، کوئی کچھ مانگ لیتا ہے، جب وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں پریشان ہیں جی پیسے نہیں کھول۔ مگر منتیں ایسی رکھیں کہ ایک قرآن پاک پڑھیں گے، 100 نفل ادا کریں گے، اللہ کے حضور روزے رکھیں گے جو کہ آپ پوری کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے دن کا روزہ رکھا، حسن اور حسین بیماری ابھی ٹھیک ہوئی تازہ تازہ، علی المرتضیٰ بازار جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سارا دن مزدوری کرنے کے بعد چند جو ملتے ہیں وہ لے کے گھر آتے ہیں۔ سیدہ کائنات اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہیں، چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے، وہ دھوئے والا چولہا بھی چلاتی تھی، وہ کپڑے بھی دھوتی تھی، وہ برتن بھی دھوتی تھی۔ یہ آج میری اور آپ کی بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ تم سیدہ سے بڑھ کر نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ نبی کی لخت جگر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور آج کا وہ باپ جو بیٹی کی بلا وجہ طرفداری کرتا ہے، اس کے سامنے سیدہ کی زندگی بھی سامنے ہونی چاہیے۔ اگر بیٹیوں کے گھر بسانے ہیں تو نبی کی لخت جگر نے روزہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے جو کا آٹا بنا کے روٹی بنائی، یہاں تک کہ صبح جب ساری کی تھی تو پانی سے اور کھجور سے کی، جب افطاری کا وقت آیا، ابھی افطاری ہونے لگی تو دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اس نے آ کے سوال کر دیا۔ قربان جائیں سیدہ کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آیا، بلکہ سب سے چھوٹے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں اماں جان میرے یہ چھابی میں رکھے، میں جا کے فقیر کو سارا کھانا عطا کر آتا ہوں۔ یہاں تک کہ خود پانی سے کھجور سے روزہ افطار کیا۔ روایتوں میں آتا دوسرا دن آیا، سحری کی، افطاری، پھر جب وقت آیا علی المرتضیٰ پھر جو لے کے آئے، آٹا بنایا، جب افطاری کا وقت آیا تو دروازے پہ پھر کوئی سائل آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور روزے کی حالت میں ہوں، میں نے سنا ہے کہ نبی کے گھر آنے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سیدہ کائنات نے بچوں کی طرف دیکھا تو شہزادہ حضرت امام حسن اور حسین دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان ہم جاتے ہیں، جا کے افطاری کروا کے آتے ہیں۔ سارا لنگر اٹھاتے ہیں اور جا کے سائل کی جولی میں ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کھجور سے، پانی سے۔ تیسری سحری آ گئی کھجور پانی سے، پھر علی المرتضیٰ تیسرے دن محنت مزدوری کر کے جو لاتے ہیں چند، جب آٹا بنایا، روٹی پکی، سائل آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ میں مسافر بھی ہوں، یتیم بھی ہوں اور پچھلے 2 دن سے بھوکا ہوں، جو میری افطاری کروائے گا اللہ اس کی منہ مانگی مرادیں پوری فرمائے گا۔ اب بچے بھوکے پیاسے ہوں، باپ کے لیے، ماں کے لیے، آپ اندازہ لگائیں جا، ماں کو فالج بھی ہوا ہو نا، بیمار ہو، اسے پتا چل جائے کہ رات کے 2 بجے میرے لختے جگر کو بھوک لگی ہے، وہ ماں کو بے شک رینگتے ہوئے جانا پڑے چولہے کے پاس، وہ رینگتے ہوئے بھی جائے گی کہ کہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے۔ ادھر نعمتیں تمام جہاں کی ہیں، مگر جب افطاری کے وقت مانگنے والا آیا تو سارا کچھ اس کی جولی میں ڈال دیا، خود پانی سے کھجوروں سے افطاری کی۔ مولا کائنات سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، شہزادوں کو سینے سے لگایا کہ میرے شہزادے کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں، کمزوری سے گر نہ جائیں، ان کو لے کے مسجد نبوی کی طرف چل دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ شہزادے لڑکھڑاتے دربار رسالت میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ کے پہلے مسکرائے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو ایسے سینے میں لیا اور لے کے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا نے یہ منظر دیکھا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور تمہارے 3 دن کی جو سحری اور افطاری ہے اور جو مانگنے والے سائلوں کو وہ رزق عطا کرنا، وہ اللہ پاک کو بڑا پسند آیا ہے، اور اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے خانوادوں سے، آپ کے شہزادوں سے، علی المرتضیٰ سے، فاطمہ سے اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہیں۔ یا رسول اللہ آپ پوچھیں کیا علی المرتضیٰ اور فاطمہ بھی مجھ سے خوش ہیں؟ کیا وہ بھی میری رضا میں راضی ہیں؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے تو علی کو اس دنیا جہان میں اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ علی بھی راضی ہو گیا،
علی کے بچے بھی راضی ہو گئے، اور فاطمہ سیدہ کائنات بھی اس جہاں میں بھی راضی ہو گئی اور آخرت میں بھی راضی ہو گئی۔ آج ہم ہیں کہ ایک روزہ رکھ لیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، او جی میں روزے سے ہوں، او جی مجھے بڑا روزہ لگ گیا۔ ادھر ان کا صبر دیکھیں، 3 دن کی سحری افطاری، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ